بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ عزیز طلاب کرام، امید ہے کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب آگاہ ہیں، ہماری گفتگو چل رہی ہے مقصد خامس بحث امامت میں، اور اس میں ہم گفتگو کر رہے تھے مسئلہ رابعہ کے اندر، کہ جس میں ہم امام کی امامت کے اوپر نص ہونا ضروری ہے، اس بات کو ثابت کرنے کے بعد بطور نمونہ ائمہ اثنا عشر علیہ السلام کی امامت کے اوپر نصوص پیش کر رہے تھے، جس میں سے ہم نے 10 آیتیں پیش کی ہے، اور انہی ادلہ نقلیہ و سمعیہ میں سے احادیث نبوی کو شروع کیا تھا، اور اس میں سے 5ویں حدیث آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر واضح الفاظ میں یہ بات بیان کر دیا گیا ہے کہ جو بھی اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ کسی دوسرے سے تمسک کرے گا، کسی دوسرے فرد کی پیروی کرے گا اور اہل بیت کو چھوڑ دے گا تو وہ ہلاک ہو جائے گا، اور فقط نجات کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ فقط اہل بیت علیہ السلام کی اتباع ہے۔ کیونکہ اس کی وجہ یہ بیان کیا گیا کہ اہل بیت علیہ السلام حضرت نوح کی کشتی کی مانند ہے، اور جو بھی اس کشتی میں سوار ہوگا فقط وہی نجات حاصل کرے گا، اور جو اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے سہارے کو تلاش کرے گا ہلاکت اس کا مقدر بن جائے گا۔ اور اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی سہارا اسے ہلاکت سے نہیں بچا سکتا، وہ ظاہری طور پر کتنا بڑا اور قداور ہی کیوں نہ ہو۔ اب اس حدیث کو ہم پیش کر رہے ہیں دوسرا حدیث کی طرف کتب اہل سنت علیہ السلام، کتب اہل سنت سے، کیونکہ تشیع کے ہاں ایک مسلم امر ہے، اس کے اوپر روایت پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں حد تواتر سے بڑھ کر سب سے زیادہ واضح احادیث انہی چیزوں کے بارے میں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی امامت مسلم ہے۔ ان کے پاس ادلہ عقلی، نقلی، سمعی، آیات، ہر چیز سے یہ بات ثابت ہے۔ اسی لیے ہم پیش کر رہے ہیں اہل سنت کی کتب سے، کہ جس میں سے حاکم اور طبرانی نے اپنی سندوں سے لکھا ہے۔ حنش کنانی کہتے ہیں کہ عن حنش کنانی قال سمعت ابا ذر رضی اللہ عنہ یقول وهو آخذ بباب الكعبة من عرفني فأنا من عرفني ومن أنكرني فأنا أبو ذر سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ألا إن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من قومه من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرقا، اور بعض روایت میں ہے غرقا و ہوا بھی، لیکن یہاں پر یہ جو حاکم اور طبرانی نے جو سندیں پیش کی ہے وہ کیا ہے، وہ اس میں صرف غرقہ کا لفظ استعمال ہے۔ پس ابو ذر کیا کہتا ہے؟ ابو ذر یعنی حاکم یعنی حنش کنانی کہتے ہیں کہ میں نے ابو ذر کو دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑ کر کہہ رہے ہیں کہ جو شخص بھی مجھے جانتا ہے خیر وہ مجھے جانتا ہے، اور جو شخص مجھے نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں ابو ذر ہوں، اور میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ رسول نے فرمایا کہ یاد رکھو تمہارے درمیان میرے اہل بیت کی مثال اپنی قوم میں کشتی نوح کی طرح ہے، اور جو بھی اس میں سوار ہوگا وہ نجات پا گیا، اور جو بھی اس میں سوار ہونے سے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ اس کے بعد کیا لکھتے ہیں؟ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ھذا الحدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاہ المستدرک علی الصحیحین للحاکم النسابوری، اس میں یہ روایت موجود ہے۔ فرماتے کہ حاکم فرماتے کہ یہ حدیث بالکل صحیح الاسناد ہے،
البتہ امام بخاری اور امام مسلم نے اسے ذکر نہیں کیا۔ اسی طبرانی کی نقل کردہ یعنی اوپر والے جو ہم نے روایت پیش کی ہے اس کا حوالہ ہے جی المستدرک علی الصحیحین حاکم نیشابوری کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 361 اور حدیث نمبر 4778، کتاب معرفت الصحابہ ذکر مناقب اہل بیت تحقیق محمود مترجی، سنہ طبع 1400 یعنی 2002 یعنی 1422 ہے، دارالفکر بیروت سے یہ چھپ چکی ہے۔ اور اسی طرح المعجم اوسط للطبرانی وہاں پر جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 339 اور 340 میں ہے، اور اسی طرح جلد نمبر 4 پہ بھی صفحہ نمبر 152 پہ موجود ہے، حدیث نمبر 3478 میں۔ من اسمہ الحسین من اسمہ محمد، اچھا تحقیق محمد حسن اسماعیل الشافعی انہوں نے کی ہے، اور اس کی نشر دارالفکر عمان اردن سے ہوئی ہے، اور 1420 میں اس کی طبع ہوئی ہے۔ اور اسی طرح معجم کبیر طبرانی میں بھی یہی روایت موجود ہے، یہی حدیث موجود ہے، صفحہ نمبر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 180 پر، اور حدیث نمبر 2571 میں۔ بقیت الاخبار باب یعنی اس میں ذکر یعنی بقیت الاخبار حسن ابن علی رضی اللہ عنہما، اس کی ضبط اور تخریج کی ہے ابو محمد اسیوطی نے، دارالکتب العلمیہ بیروت سے یہ چھپ چکی ہے، اور طبع اولیٰ 2007 میں ہوئی ہے۔ یعنی یہاں پر اگر آپ اس کو ایک لحاظ سے دیکھیں تو حاکم نیشابوری نے اس کو طبرانی تو اپنی جگہ پر، لیکن صرف یعنی حاکم نے اس کو المستدرک میں لکھا ہے، اور اس کے علاوہ یعنی کتاب معرفت صحابہ یعنی اس کے اندر اس کو ذکر کیا حاکم نے، اور اس کے المستدرک علی الصحیحین اس کے علاوہ انہوں نے اسی کو کتاب معرفت الصحابہ وہاں پر یعنی اس باب میں ذکر کیا ہے، ذکر مناقب اہل بیت کی ذیل میں۔ اس کے علاوہ یعنی طبرانی نے اس کو معجم اوسط اور معجم کبیر دونوں میں اس کو ذکر کیا ہے، لہذا ان کے ہاں یہ صحیح حدیث صحیح سند اور معتبر ہیں۔ طبرانی کی نقل کردہ مذکورہ حدیث میں اس بات کا اضافہ ہے کہ اہل بیت کی مثال بنی اسرائیل کے باب حتہ کی طرح ہے۔ وہ کیسے؟ وہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت دوسری روایت ہے جس کو ایک اور جگہ پر ابن عباس اور ابی سعید خدری سے انہوں نے نقل کیا، یعنی یہاں پر راوی مختلف ہے، الگ ہے۔ ان ابی سعید الخدری قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرقا، انما مثل اہل بیت فیکم مثل باب حتۃ فی بنی اسرائیل من دخل غفر له۔ یعنی انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اسی روایت کو آگے کرنے کے بعد اس بات کا اضافہ کیا ہے کہ اہل بیت کی مثال بنی اسرائیل کے باب حتہ کی طرح ہے، جو بھی اس باب سے آگے سر جھکا کر گزر گیا اسے بخش دیا گیا۔ طبرانی نے ایک اور جگہ پر اسی کو ذکر کیا ہے، ابن عباس ابی سعید خدری ان چیزوں سے یعنی جو ہم نے اوپر بیان کیا تھا اس کو اور راویوں کے ساتھ اس کو نیچے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح حوائق محرقہ میں ابن حجر عسقلانی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، باب 11 فی فضائل اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صفحہ نمبر 282 پہ۔ یہ جو ابن حجر نے جو روایت پیش کی ہے اس میں کہتے ہیں کہ الحدیث الثانی اخرج الحاکم عن ابی ذر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان مثل اہل بیت فیکم مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى ومن تخلف عنها هلك۔ اور اسی طرح وفی روایت للبزار عن ابن عباس وعن ابن الزبیر عنها وللحاکم عن ابی ذر ایضاً ان سے بھی یہ روایت نقل ہے، فرماتے کہ مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق، سوائق محرقہ صفحہ نمبر 282 پہ یہ چیز موجود ہے۔ اس کے علاوہ جمع الجوامع یعنی جامع کبیر فی الحدیث والجامع الصغیر وزوائدہ، سیوطی کی انہوں نے بھی اس کو نقل کیا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 190 پہ۔ اس کے علاوہ
اور بھی بہت سے بزرگان نے جیسے کہ معجم کبیر میں طبرانی نے اس کو ذکر کیا ہے، اور نور الابصار فی مناقب آل النبی المختار شبلنجی انہوں نے بھی نقل کی ہے اس کو۔ تو مختلف علماء اہل سنت نے اس حدیث کو معتبر سند کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور اس میں اس بات کو ثابت کیا کہ اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے۔ اسی طرح علامہ محب الدین احمد بن عبداللہ طبری متوفا سنہ 694 ہجری، وہ بھی لکھتے ہیں کہ انہوں نے مولا علی علیہ السلام سے روایت کی ہے، وعن علی علیہ السلام قال قال رسول اللہ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها فی النار۔ یہ ذخائر عقبہ فی مناقب ذوی القربہ صفحہ نمبر 30 دار الکتب العلمیہ بیروت سے چھپ چکی ہے، اور طبع اولیٰ 2006 میں ہوئی ہے۔ اس حدیث میں کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مولا علی سے انہوں نے روایت کی ہے، فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی طرح ہے، اور جو بھی اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو بھی اس سے وابستہ ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو بھی اس سے بچھڑ گیا وہ جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اسی طرح طبرانی نے سعید بن مسیب سے وہی حدیث نقل کی ہے جس کو ہم نے نقل کیا تھا معجم کبیر میں۔ فرماتے ہیں کہ ان سعید بن مسیب ان ابی ذر رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثل اہل بیت مثل سفینۃ نوح من رکب فیہا نجا ومن تخلف عنہا غرقا۔ معجم الکبیر طبرانی جلد نمبر 2 میں یہ چیز ذکر ہے۔ اسی طرح ابو ذر سے اس چیز کو مثلا نقل کیا گیا ہے، ابو ذر سے بھی مروی ہے یہی روایت۔ طبرانی نے خنش معتبر سے بھی اس کو ذکر کیا ہے، یعنی اسی ایک ہی روایت کو مختلف راویوں سے ذکر کیا ہے۔ خنش سے جو ذکر کیا ہے اس میں کہتے ہیں کہ طبرانی لکھتے ہیں کہ عن خنش بن معتمر قال رأيت أبا ذر أخذ بإزادة باب الكعبة وهو يقول من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا أبو ذر الغفاري سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها هلك ومثل باب حطة في بني اسرائیل، جس کو ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا معجم کبیر میں۔ یہ چیز کیا ہے؟ حنس سے ذکر کیا ہے۔ ابن حجر عسقلانی نے بھی اسی روایت کو نقل کیا، یہاں پر حیدر آئے، حیدر نہیں ابن حجر عسقلانی ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے، ایک اور مقام پر بھی اسی چیز کو انہوں نے ذکر کیا ہے، وَجَاءَ مِن طُرُقٍ عَدِيدَةٍ يُقْوِي بَعْضُهَا بَعْضًا۔ ابن حجر کیا کہتے ہیں کہ یہ روایت مختلف طریقوں سے آئی ہے کہ انما مثل اہل بیت فیکم کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا، وفی روایت مسلم میں بھی آیا ہے ومن تخلف عنها غرق، وفی روایت ایک اور روایت میں کہ ہلاک، وانما مثل اہل بیت فیکم مثل باب حطہ فی بنی اسرائیل من دخلہ غفر لہ، وفی روایت ایک اور روایت میں ہے غفر لہ الذنوب ہے۔ اور اس میں آگے جا کے کیا کہتے ہیں، ابن حجر کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو تشبیہ دی گئی ہے اہل بیت کو کشتی نوح کے ساتھ تشبیہ دینے کا معنی کیا ہے، اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ووجہ تشبیہہم بالسفینۃ فیما مر ان من احبہم وعظمہم شکرا لنعمت مشرفہم واخذ بہدى علمائہم نجا من ظلمة المخالفات، ومن تخلف عن ذلك غرق في بحر كفر النعم وهلك في مفاوز الطغيان، ومر في خبر أن من حفظ حرمة الإسلام وحرمة النبي وحرمة رحمه الله حفظه الله دينه ودنياه، ومن لم يحفظه لم يحفظ الله دنياه ولا آخرته۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ابن حجر ایک اور کہتے ہیں کہ وورد، یہ بھی آیا ہے کہ یرد الحوض اہل بیتی ومن احبهم من امتی کہاتین السبابتین ویشہد له خبر مر مع من احبا، وبباب حطة أن الله تعالى جعل دخول ذلك الباب الذي هو باب أريحا
أو بيت المقدس مع التواضع والاستغفار سببا للمغفرة وجعل لهذه الأمة مودة أهل بیت سببا لها كما سيأتي. یہ ساری عبارات ہم نے لی ہے یعنی صواعق محرقہ میں ابن حجر عسقلانی نے صفحہ نمبر 233 تا 235 تک باب 11 یعنی فضائل اہل بیت النبوی اس کے فصل اول فی الآیت الواردۃ فیہم میں ذکر کیا ہے، جس کے طبع دار الکتب العلمیہ سے 1999 میں ہوئی ہے۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ اہل بیت، آگے جو ہم نے مختلف روایت پیش کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کو اس چیز سے تشبیہ دینے کا معنی یہ ہے کہ جو بھی اہل بیت سے محبت رکھے گا ان کے اشراف کی نعمت کے شکر کے طور پر ان کی تعظیم کرے گا اور اہل بیت کے علماء کی ہدایت پر عمل کرے گا اور مخالفات کے اندھیروں سے نجات حاصل کر لیتا ہے، اور جو بھی ایسا کرنے سے گریز کرے وہ کفران نعمت کے سمندر میں غرق ہو جاتا ہے اور سرکشی اور نافرمانی کے سیلاب میں ہلاک ہو جاتا ہے۔ پہلے یہ حدیث بھی گزر چکی کہ جو بھی اسلام کی حرمت میں، نبی کی حرمت میں اور نبی اکرم کی قرابت داروں کی حرمت کی حفاظت کرے اور خدا کی دنیا اور آخرت کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کی حفاظت کرتا ہے، اور جو ان حرمتوں کی حفاظت نہ کرے خداوند تعالیٰ بھی اس کی دنیا و آخرت کی حفاظت نہیں کرتا۔ ایک چند اور روایت تشیع میں بھی مثلا بحار الانوار میں اس کے اوپر تفصیلی ہوئے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام حرم اللہ ہے، جس طرح اللہ کا خانہ کعبہ اور مساجد اللہ کا حرم ہے، اسی طرح اہل بیت علیہ السلام بھی حرم خداوندی ہے، ان کی احترام واجب ہے۔ اس کے اوپر مکمل باب بہار میں لکھی گئی ہے۔ حدیث میں وارد ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اہل بیت اور میری امت میں میرے اہل بیت کے چاہنے والے ان دو انگلیوں کی طرح حوض کوثر پر آئیں گے۔ یہ جو ہم نے ابن حجر کی عبارت کا ترجمہ کر رہے ہیں، اس حدیث کی گواہ اور تاکید کنندہ وہ روایت ہے جس میں فرمایا گیا کہ انسان اسی کے ساتھ محشور ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرے گا۔ اہل بیت کو باب حتہ سے تشبیہ دینے کا معنی یہ ہے کہ باب حتہ یا تو راحت و کشادگی کا دروازہ ہے یا پھر بیت المقدس کا دروازہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دروازے سے انکساری کے ساتھ مغفرت طلب کرتے ہوئے داخل ہونے کو بخشش کا سبب قرار دیا ہے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سابقہ امتوں میں اور امت محمدی کے لیے اہل بیت سے مودت و محبت کو بخشش کا سبب قرار دیا، اور القلیل اس سلسلے میں احادیث ذکر ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں کس نے ذکر کی ہے؟ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ امام بخاری کے استاد ابن ابی شیبہ سے منقول ہے کہ حدثنا معاویہ بن ہشام قال حدثنا عمار عن الاعمش عن المنهال عن ابي عبد الله بن حارث عن علي قال انما مثلنا في هذه الامه كسفينه نوح وكتاب حتة في بني اسرائيل۔ کتاب المصنف فی الاحادیث والاثار ابن ابی شیبہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 374 اور حدیث نمبر 32106 فضائل علی بن ابی طالب علیہ السلام میں ہے، اور اس کو ضبط اور تصحیح کی ہے اس کی محمد عبدالسلام شاہین نے دارالکتب العلمیہ بیروت سے طبع ہوئی ہے 2005 میں۔ معاویہ بن ہشام نے عمار سے اور اس نے احمد اور اس نے منہال سے اس نے عبداللہ بن حارث سے نقل کیا ہے کہ حضرت علی نے فرمایا اس امت کو فقط ہم اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی اور بنی اسرائیل کے باب حتہ کی طرح ہے۔ اس طرح سے ہم دیکھیں تو بزرگ اور معتبر علماء کرام رجال شناس یعنی علماء کرام بزرگان نے اہل سنت کی اس بات کو مسلمان ذکر کیا کہ یہ بات قابل انکار نہیں ہے، اور یہ حدیث حد تواتر ہے کہ اہل بیت ہی نجات کا راہ ہے، یہی انہی کے در پہ آ کے ہدایت سے بچ سکتا ہے، یعنی ہلاکت سے بچ سکتا ہے اور ہدایت حاصل ہو سکتا ہے۔ ان کے در کو چھوڑ کے، ان کی امامت کو چھوڑ کے اگر پھیرے تو انسان در بدر ہو جاتا ہے اور نجات اس کے لیے ممکن نہیں ہے، اور یہی ان کی امامت کی بہترین دلیل ہے۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔